بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج ہم جو ہیں وہ اسماء ستہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسماء ستہ آپ کو معلوم ہوگا 6 اسماء ہیں، ابن، اخن، ہمن، ہنن، فمن، ذو۔ ان 6 اسماء کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہ 6 اسماء جو ہیں یہ اسماء ان کی اصل کیا ہے، پہلی بات یہ پڑھیں گے۔ دوسری بات یہ پڑھیں گے کہ یہ اسماء اگر مضاف ہو تو کس طرح پڑھے جائیں گے، صحیح ہے؟ یا متکلم کی طرح مضاف تو کس طرح پڑھے جائیں گے، کاف کی طرح مضاف تو کس طرح پڑھے جائیں گے، صحیح۔ تیسری بات ہم یہ پڑھیں گے کہ ان اسماء کی 5 اعرابی حالت کون کون سی ہے۔ کبھی یہ اسماء کے اوپر تنوین آ جاتا ہے، کبھی یہ اسماء جو ہے ان کا اعراب واو کے ساتھ آتا ہے، کبھی الف کے ساتھ آتا ہے۔ تو یہ ان کے اعرابی حالتیں کیا کیا ہیں، ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ 3 باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ پہلی بات، ان اسماء کی اصل کیا ہے۔ دوسری بات، یہ اسماء اگر مضاف ہو تو کس طرح پڑھی جائیں گے۔ تیسری بات کہ ان اسماء کی 5 اعرابی حالتیں۔ تو اب شروع کرتا ہوں میں لکھنا۔ تو یہ 6 اسماء ہے، ان 6 اسماء کے بارے میں پڑھنا ہے۔ سب سے پہلی بات کیا بتائیے کہ ان کی اصل کیا ہے، صحیح۔ تو دیکھو ان کی جو اصل ہے وہ ابن کی اصل ہوگی اب ون، اور اخن کی اصل ہوگی اخ ون، ہنن کی اصل ہن ون، ہمن کی اصل ہم ون، صحیح۔ اور فمن کی اصل فو، یہ الگ ہو گیا، صحیح۔ زو اس کی اصل ہوگی ذا وو۔ تو یہ کل 6 اسماء ہیں۔ ان کے اندر جو ہے نا، ان 4 کی اصل تو ایک جیسی ہے اور ان کی اضافت کے احکام بھی ایک جیسے ہیں۔ اس کی اصل الگ ہے، اس کی اضافت کے احکام بھی الگ ہیں، اس کی اصل الگ ہے، اس کی اضافت کے احکام بھی الگ ہیں۔ آپ کو اصل تو معلوم ہے ان کی اصل کیا ہے، صحیح۔ اب آ جاؤ ان کی اضافت کے احکام کے اوپر۔ تو یہ اسماء اگر یا متکلم کی طرف مضاف ہوں تو ہم ان کو یہاں سے نہیں پڑھیں گے، یہاں اس کے آخر میں یا نہیں لگائیں گے، بلکہ ان کے آخر میں یا لگائیں گے، یعنی کہ اصل سے نہیں بنائیں گے، بلکہ جو ہم نے جو لکھے ہوئے نا اوپر ابن اخن، جو اس کا تعلیل ہوئی ہوئی ہے، وہاں سے ہم جو ہے وہ اس کو مضاف بنائیں گے، صحیح۔ تو اگر ابن یا کی طرح مضاف ہوگا تو کس طرح ہو جائے گا، ابی۔ اخن یا کی طرح مضاف ہوگا تو کس طرح ہو جائے گا، اخی۔ ہنن یا کی طرح مضاف ہوگا تو کس طرح ہو جائے گا، ہنی۔ اور ہمن، ہمی۔ 5واں ہے فمن۔ یہ اگر یا کی طرح مضاف ہو نا تو پھر اس کو 2 طرح پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 1 فمی اور نمبر 2 فیا۔ کتنی طرح؟ 2 طرح۔ نمبر 1 فمی اور نمبر 2 فیا۔ وہ کس طرح پڑھ سکتے ہیں؟ تو دیکھو فمن یہ اصل کے اندر کیا تھا، فمن اصل کے اندر فو تھا، صحیح۔ اس کے اندر ہم نے کیا یہ ہے، یا کو خلاف قیاس حذف کر دیا، کیا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا فو، صحیح۔ اب دیکھو اس کے آخر کے اندر کیا ہے، اس کے آخر کے اندر واو ہے۔ ان سب کے آخر میں واو آپ کو نظر آ رہا ہوگا، سب کے آخر میں واو۔ ان سب کے آخر سے ہم نے واو کو حذف کرنا ہے۔ کیوں حذف کرنا ہے؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ صرف کے اندر اتنے سارے قوانین ہیں کہ جس کلمے کے آخر کے اندر واو ہو تو پھر اس طرح ہو تو بھی حذف کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، یعنی کہ اتنی تبدیلی ہوتی ہے واو کے اندر۔ تو ولہذا ہم نے کہا کہ بھائی اس کے اندر سے واو ہی کو حذف کر دو، صحیح، تاکہ صرفی قانون جو ہے نا لگتے ہیں ان کی تبدیلیوں سے یہ کلمات بچ جائیں۔ تو لہذا سب کے اندر سے ہم نے واو کو حذف کر دیا، صحیح۔ جب سب یہاں سے حذف کر دیا، 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 لیکن جب اس کی باری آئی نا، اگر ہم یہاں سے حذف کر دیں گے تو کیا بچ جائے گا، خالی فو بچ جائے گا۔ ہم نے کہا یہاں سے حذف نہیں کرنا، یہاں سے حذف نہیں کرنا، اگر حذف کر دیں تو خالی ایک ہی حرف بچے گا۔ لہٰذا اس کو کیا یہ ہے کہ اس واو کو میم سے بدل دیا، واو کو میم سے بدل دیا۔ تو دیکھو آخر کے اندر واو بھی نہیں رہا، کہ جو مسئلہ تھا کہ اگر آخر کے اندر واو آ جائے گا تو ہم پھنس جائیں گے، تو کلمہ بار بار تبدیل ہوتا رہے گا، تو اس واو سے بھی ہم بچ گئے، اور آخر میں ہم کیا لیے ہیں، میم۔ تو کیا ہو جائے گا، فمن۔ سوال یہ ہے کہ میم کیوں لائے، اتنے سارے کلمات ہیں ان کو کیوں لائے، میم کو کیوں لائے؟ جواب یہ ہے کہ دیکھو اگر آپ نے تجوید وغیرہ پڑھی ہے نا تو تجوید کے اندر دونوں کا مخرج ایک ہے، واو اور میم کا مخرج، اور سب سے قریب یہ دونوں ہیں، واو اور میم یہ ایک دوسرے کے بہت قریب ہے مخرج کے اعتبار سے، ولہذا جو ہے یہ حروف شفویہ ہیں اور یہ دونوں ان کا مخرج ایک ہی ہے، ولہذا واو کو ہم نے میم سے بدل دیا، تو کیا ہو گیا، فمن، صحیح۔ اب اگر اس فمن کی اضافت یا کی طرف کریں گے تو کیا ہو جائے گا، فمی۔
صحیح ہے، فمی ہو گیا. لیکن ابھی آپ نے کہا تھا کہ بھائی فیہ بھی پڑھ سکتے ہیں، تو فیہ کیوں پڑھیں گے؟ تو جواب یہ ہے فیہ اس لیے پڑھیں گے کیونکہ بعض جو نحوی حضرات ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ فمن کی جو اضافت اگر کرنی ہے نا تو اصل کے اوپر لے کے جانا پڑے گا، یعنی کہ اس صورت کے اندر لے کے جانا پڑے گا. صحیح ہے. اب اس صورت کے اندر لے کر جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ اس طرح ہو جائے گا فو یا، یہ اس طرح ہو جائے گا. اب فویا ہو گیا، واو اور یا جمع ہوئے، جب واو اور یا جمع ہو اور ایک پہلا والا ساکن ہو تو واو کو یا سے بدل دیتے ہیں تو کیا ہو جائے گا؟ فوئی یا، یہ اس طرح ہو جائے گا. اب جب دو یا جمع ہوئے تو دونوں کا آپس میں ادغام کر دینا، کیا ہو جائے گا؟ فویا. یا ما قبل کسرہ چاہتا تو کیا ہو جائے گا؟ فیا. صحیح. تو بعض کہتے ہیں کہ فیا پڑھ سکتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ فمی پڑھ سکتے ہیں. تو یہ فو کی اضافت کے احکام ہو گئے. اور اگر زو جو ہے اس کو یا کی طرح مضاف کیا جائے پھر کیا پڑھیں گے؟ جواب یہ ہے کہ اس کو کچھ نہیں پڑھیں گے. زو جو ہے نا کہ اس میں ضمیر کی طرف مضاف نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہوگا، ولہذا اس کو زو مالین کہیں گے. مال اس میں ظاہر ہے اور اس کی طرف مضاف ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ زو مالین. یہ ضمیر کی طرف مضاف نہیں ہوتا. تو دو باتیں ہو گئی، ان کی اضافت کے بھی احکام ہو گئے. صحیح ہے. اب تیسری بات ان کا اعراب کیا ہے. تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ ان کے اعراب کے اندر 5 صورتیں. اب ایک ایک کر کے صورت دیکھ لو. مثال کے طور پہ یہ اسما آپ کے ہیں مفرد. اگر یہ اسما مفرد آئیں گے تو ان کا اعراب کیا ہوگا؟ مفرد منصرف صحیح کا اعراب ہوگا. مفرد منصرف صحیح کا اعراب معلوم ہے، حالت رفیع کے اندر ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی کے اندر فتح کے ساتھ، حالت جری کے اندر کسرہ کے ساتھ. جیسے کہ جاء ابن، اب یہ ابن مفرد ہے، تثنیہ جمع نہیں ہے. رأیت ابن، مررت بابن. صحیح ہے. ایک صورت ہو گئی. دوسری صورت، اگر یہ اسما تثنیہ جمع ہوئے تو ان کا اعراب کیا ہوگا؟ ان کا اعراب تثنیہ جمع والا ہوگا. صحیح ہے. مثال کے طور پہ ابن کی تثنیہ کیا آئے گی؟ ابانی. یہ اس کی تثنیہ آئے گی، لیکن یہ تثنیہ نہیں لکھنا. اس کی تثنیہ آپ بناؤ گے اباوانی. باب بول گے یہ واو کہاں سے آیا؟ یہ واو ہم نے اصل سے تثنیہ بنائی ہے. اصل تثنیہ کہاں سے بنائی ہے؟ اصل، یہ جو ہم نے اصل نکالی تھی نا ابن، تثنیہ بنے گی یہاں سے تو کیا بن جائے گی؟ اباوانی. صحیح ہے. اباوینی، یہ تثنیہ بنے گی. تو اعراب کیا ہوگا تثنیہ کا؟ جاء اباوانی، رأیت اباوینی، مررت باباوینی. تو جب اضافت کریں گے تو پھر ابن اخن سے بنائیں گے، اور جب تثنیہ بنائیں گے تو اس کو اصل کی طرف لے کے چلے جائیں گے. صحیح ہے. دو اعرابی حالتیں ہو گئیں. تیسری دیکھو. تیسری یہ ہے، یہ اسما اگر مصغر ہوئے. کیا ہوئے؟ مصغر. مصغر کا مطلب تصغیر. تصغیر کے بارے میں نے آپ کو پتہ نہیں بتایا، لیکن تصغیر کے 3 اوزان ہیں، فعیلن، فعیلن اور فعیلن. بتایا میں نے آپ کو اس کے بارے میں. صحیح. تصغیر کے 3 اوزان ہیں. ان اوزان کے اوپر اگر یہ اسما ستہ آ گئے تو ان کا اعراب ہوگا مفرد منصرف صحیح والا. مثال کے طور پہ ابن کی تصغیر آئے گی ابیون. کیا آئے گی؟ ابیون. فعیلن کے وزن کے اوپر. صحیح ہے. فعیلن کے وزن کے اوپر. تو کیا اس طرح اعراب کس طرح ہوگا؟ جاءنی ابیون، رأیت ابین، مررت بابین. صحیح. تو اس کا اعراب کیا ہوگا؟ مفرد منصرف صحیح والا ہوگا. 3 صورتیں ہو گئیں. چوتھی صورت اعراب کی، اگر یہ کلمات یا متکلم کی طرف مضاف ہوئے تو ان کا اعراب تقدیری ہوگا. کس طرح؟ تقدیری معلوم ہے، یعنی کہ اعراب پڑھنے میں نہیں آئے گا. اعراب پڑھنے میں نہیں آئے گا. مثال کے طور پہ جاءنی ابی، رأیت ابی، مررت بابی. اس طرح ہوگا. صحیح. یعنی کہ جو آپ نے اس میں متمکن کے اندر جو آپ نے غلامی والی قسم پڑھی ہے نا، غیر جمع مذکر سالم مضاف الیہ یا متکلم، یہ والا اعراب ہوگا اس کا. صحیح ہے. یعنی کہ جب یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو وہاں پر بھی تینوں حالت تقدیری تھی، یہاں پر بھی تینوں حالتیں تقدیری ہیں. 4 اعراب کی صورتیں ہو گئیں. 5ویں اعراب کی صورت. 5ویں اعراب کی صورت یہ ہے، اگر یہ اسما مکبر ہوں، موحد ہوں
मुज़ाफ हो और याए मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ ना हो, सही है, याए मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ ना हो, तो इनका एराब हालत रफ़ई के अंदर वाव के साथ होगा, हालत नस्बी के अंदर अलिफ के साथ होगा, और हालत जर्री के अंदर जो है वो या के साथ होगा, सही। ये इनके एराब की हालत है। मिसाल के तौर पे जा अबू का, क्या, जा अबू का, अभी अबू का ये मुकब्बर है, मुकब्बर का माना मुसग्गर नहीं है, मुसग्गर का एराब मैंने आपको बता दिया, सही है, मुकब्बर है, एक शर्त पाई जा रही है। मुवाहद है यानी कि वाहिद है, तस्निया जमा का एराब मैंने आपको बता दिया, सही है, तो ये वाहिद है, अबुन वाहिद है। मुज़ाफ है, ये काफ की तरफ मुज़ाफ है, और या मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ नहीं बल्कि काफ की तरफ मुज़ाफ है। तो जब या मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ ना, तो इसका एराब क्या होगा, वाव के साथ। अब ये वाव जो है ना, ये वाव एराबी, ये वाव जो है ना, ये एराब की वजह से आया, ये हम असल के ऊपर लेकर नहीं गए, अबुन की तरफ लेकर नहीं गए, बल्कि हमने बनाया इसको अबुन से ही है, बनाया हमने अबुन से ही है, एराब की वजह से वाव आ गया, सही। तो जा अबू का, रअयतु अबा का, मररतु बि अबी का। इसी तरह अगर दूसरा वाला लोगे, जा अखू का, रअयतु अखा का, मररतु बि अखी का। लेकिन अगर ये आप लोगे ना ये फमुन वाले को, तो फमुन के अंदर आप बोलोगे जा फू का, फमू का नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, फू का बोलोगे। जो हमने वाव को मीम से बदला था ना, इस मीम को भी आप खत्म कर दोगे। और जू के बारे में मैंने आपको बता दिया कि भाई जू जो है इसमें ज़ाहिर की तरफ मुज़ाफ होता है, ज़मीर की तरफ मुज़ाफ नहीं होता। तो तीन बातें थी, इनकी असल क्या है मैंने आपको बता दी, सही। एक बात रह गई, वो बात ये है कि जो ज़वाउ है ना, ज़वाउ, ये असल के अंदर ये जू असल में ज़वाउ था ना, हा को खिलाफ क़ियास हज़फ किया तो क्या बन गया, ज़वा, सही है। और आखिर के अंदर ज़वाउ को जो है ये साकिन कर दिया, और जो इसको हज़फ किया था ना उसके बदले में आखिर में ज़म्मा लिया, शुरू के अंदर ज़म्मा लिया, तो क्या हो जाएगा, ये जू हो जाएगा, सही है। तो ये हमारे 6 अस्मा हो गए, इनके हमने एराबी हालत बता दी, 5 एराबी हालतें बताई हैं आपको, यहाँ लिखी हुई हैं। उसके बाद जो है वो इसके अंदर हमने इसकी असल भी बता दी। और तीसरी बात कि ये अगर या मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ़ तो किस तरह पढ़े जाएंगे, काफ की तरफ मुज़ाफ़ तो किस तरह पढ़े जाएंगे, तस्गीर आएगी तो किस तरह पढ़ा जाएगा, तस्निया होगा तो किस तरह पढ़ा जाएगा, सारी बातें बता दी, सही है। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पूरा तफसीली टॉपिक हो गया हमारा मुकम्मल। अगर गैर मुसरिफ के बारे में वीडियो देखनी हो, सीधात के ऊपर नज़र आ रही होगी, और अगर नहू मीर कोर्स की वीडियो देखनी है तो उल्टात के ऊपर नज़र आ रही होगी, और अगर हिदायतुन नहू का कोर्स देखना तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, इंशाअल्लाह 10-12 दिन के अंदर कोर्स आपका आ जाएगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।